وہ وکیل کے جو حق کے لیے لڑتے ہیں ان کی انکم کے حلال ہونے میں کوئی شک نہیں ہے. مثال کے طور پر وہ معصوموں کا کیس لڑتے ہیں. ان کو معلوم ہے کہ ایک آدمی کو غلط پھنسایا گیا ہے. آج کل ایسا بہت چل رہا ہے کہ کسی کو بھی ایجنسیوں نے اٹھا لیا اور جیل کے سلاخوں کے پیچھے ڈال دیا. مولانا کلیم صدیقی صاحب کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے ڈالا ہوا ہے. ایک عام یعنی ساری دنیا جانتی ہے کہ ان کا کوئی جرم نہیں ہے. ایسا شریف النفس کریم النفس انسان کہ جس کا کام صرف اور صرف امن پھیلانا، امن کی دعوت دینا، صرف بھائی چارے کی بات کرنا، اسلام کو پروموٹ کرنا تو بنیادی حق ہے ہر ایک انسان کا. جو بھی مسلمان ہندوستان میں رہتا ہے کانسٹیٹیوشنلی اس کا رائٹ ہے. لیکن اب مولانا کلیم صدیقی دامت برکاتہم کو ایک خاص نظریے اور ایک خاص ایجنڈے کے پیش نظر، الیکشن کے پیش نظر، سب جانتے ہیں پولیٹیکل ان کا ہراسمنٹ کیا جا رہا ہے تو ان کو جیل میں ڈالا گیا. اب اگر کوئی وکیل ان کا کیس لڑے گا تو ظاہر ہے کہ اس وکیل کو جو بھی اس کے معاوضے میں ملے گا تو اس کے حلال ہونے میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ ایک اللہ کے نیک ولی صفت انسان کے حق میں کیس لڑ رہا ہے، یہ جانتے ہوئے کہ سامنے والا جو ہے یعنی جو مدعی ہے وہ ظالم ہے اور جو مدعا علیہ جو ڈیفینڈنٹ ہے اس کیس میں وہ مظلوم ہے، معصوم ہے. تو اس کے حق میں جو بھی کیس لڑے گا اس مظلوم اور معصوم کے حق میں تو یقیناً یہ ایک بڑا نیک کام ہوگا. اس کے لیے ہمیں وکیل چاہیے. آپ کے یہاں جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ جو اس وقت آر ایس ایس کا ٹولہ ہے وہ نہایت احساس کمتری میں مبتلا ہے، نہایت احساس کمتری میں. اور احساس کمتری میں جو لوگ مبتلا ہوتے ہیں وہی اپنے آپ کو برتر ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور وہ اس طریقے سے کہ وہ تاریخ کو بدلتے ہیں، جگہوں کے نام بدلتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں فلاں جنگ میں ابدالی نہیں باجی راؤ جیتا تھا، یا مطلب یہ کہ وہ جو اس طریقے کی جو مینٹالٹی ہے یہ اس بات کی دلیل ہے کہ نہایت پستی اور احساس کمتری کا یہ لوگ شکار ہیں. اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ دعوت دین جب تھوڑا سا ایکٹیولی شروع ہوئی اور لوگوں کو بتایا جانے لگا کہ اسلام کیا ہے، اور بڑی تعداد میں غیر مسلموں نے حق کو، سچائی کو، سیدھے راستے کو قبول کرنا شروع کیا محض اپنی مرضی سے. یہ ناممکن ہے کہ ڈر اور پیسے کے ذریعے کسی کو مسلمان بنایا جا سکے. پاسبل ہی نہیں ہے، کیونکہ مسلمان کس کو کہتے ہیں؟ مسلمان بننے کا کیا مطلب ہے؟ دل سے کسی چیز کی گواہی دینا، مثلا یہ گواہی دینا کہ اللہ ایک ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے آخری رسول ہیں، یہ چیزیں مان لینا. آپ کسی سے گن پوائنٹ پر کہلوا تو سکتے ہیں لیکن منوا نہیں سکتے. مثال کے طور پر جو اس وقت بہت سے بھگوا ٹیررسٹ ہیں، وہ ایک معصوم مسلمان کو کہیں غریب جا رہا ہے اس کو پکڑ لیتے ہیں، اس کو کہتے ہیں بول جے شری رام، وہ بول دیتا ہے. تو کیا جے شری رام بولنے سے زبردستی وہ کافر ہو گیا؟ ہرگز نہیں. اس کے دل میں ایمان ہے، وہ ایمان رہے گا، تو وہ کبھی بھی کافر نہیں ہوگا، آپ کچھ کتنا ہی بلواتے رہیں. تو اسی طریقے سے اگر مان لیں، اس کا ریورس کر دیجئے، کچھ مسلمان کسی غیر مسلم کو پکڑ لیں اور زبردستی اس کو مار پیٹ کر کہیں یا اس کو خوف دلا کر یا اس کو کچھ پیسے دے کر یہ کہیں کہ کہو لا الہ الا اللہ. وہ اگر کہہ بھی دے گا تب بھی وہ مسلمان نہیں ہوگا، ہو ہی نہیں سکتا، پاسبل نہیں ہے. تو اس لیے ڈر اور خوف کے ذریعے یا لالچ کے ذریعے اسلام قبول کرانے کا کانسیپٹ اسلام میں ہے ہی نہیں. مسلمان خود قبول نہیں کرتے اس کو، اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا ایسے مسلمان کو جو ڈر اور خوف یا لالچ کے نتیجے میں مسلمان بنا ہو. دل سے قبول کرو تو ویلکم. تو اب یہ جب دعوت دین کا سلسلہ شروع ہوا اور ایک عرصے سے جاری ہے، لیکن اس طرف غفلت تھی بہت، اور کچھ علماء آئے، کچھ دوسرے داعی حضرات آئے، اور مثلا عمر گوتم صاحب ہیں وغیرہ وغیرہ. تو جب یہ لوگ آئے اور انہوں نے دین کی دعوت بڑے زور و شور سے شروع کی اور غیر مسلموں کو یہ پتا چلا کہ حق تو یہ ہے، اور انہوں نے پھر اس کے بعد قبول کیا. ماشاءاللہ ایک بڑی تعداد ہے کہ جن کے اوپر نہ کوئی زبردستی کی گئی، نہ کوئی لالچ دیا گیا. تو اب یہ جو آر ایس ایس کے جو لوگ ہیں یہ اس خوف میں مبتلا ہو گئے کہ بھئی اگر ہم نے اس پر پابندی نہیں لگائی اور ہم نے جھوٹے سچے الزامات میں ان لوگوں کو پکڑ کر گرفتار کر کے مسلم دعات جو مسلم داعی حضرات ہیں ان کو خوف میں مبتلا نہیں کیا، تو پھر کیا ہوگا یہ کہ بڑی تعداد میں لوگ مسلمان ہو جائیں گے. اور وہ یہ نہیں چاہتے کہ حق عام لوگوں تک پہنچے، ان کو وہ یہ چاہتے ہیں کہ عام لوگ اندھے ہی رہیں، ان کو اندھا ہی رکھا جائے. تو یہ ایک بہت ہی افسوسناک صورتحال ہے اس ملک کی کہ جہاں دین کی دعوت جو کہ ایک کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے، یعنی کانسٹیٹیوشن میں اس کو حق دیا گیا ہے کہ آپ اپنے دین کو پروموٹ کر سکتے ہیں، آپ اپنے مذہب کو پروموٹ کر سکتے ہیں، ہندو کرتے ہیں، عیسائی کرتے ہیں، سکھ کر سکتے ہیں، کوئی بھی کرے، جین کرتے ہیں، مسلمان بھی کرتے ہیں. تو یہ کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے. تو اس پر انہوں نے
ظاہر ہے کہ اس پر تو کوئی الزام نہیں لگا سکتے. اب کرتے کیا ہے کہ ایسے مسلمانوں کو بھائی تمہارے پاس حوالے کے پیسے آ رہے ہیں, تمہارے پاس فلاں جگہ سے 1.5 کروڑ روپے آ گئے, تو کیا یہ 1.5 کروڑ روپے ایک ہی رات میں نازل ہو گئے کہیں سے؟ یہ اتنے سال سے کہیں آئے ہوں گے, تو آپ اس وقت تک کہاں سو رہے تھے؟ آپ کی ایجنسیاں کہاں سو نہیں تھی؟ آپ نے اس وقت کیوں نہیں پکڑا؟ اور کیا پیسے آنا غلط ہے؟ یعنی اگر پیسے آنا باہر سے جرم ہو تو چلو بات بھی سمجھ میں آتی ہے. یا مثلا بحرین سے 1.5 کروڑ آئے, تو بحرین آپ کا دشمن ملک ہے, بحرین تو آپ کے دوست ممالک میں سے ہے, وہاں سے کوئی آدمی اگر بھیج رہا ہے تو آپ کو پتا ہوگا کس نے بھیجا ہے, تو جس نے بھیجا اس کا نام بتائیں. اگر وہ کسی ٹیررسٹ آرگنائزیشن سے تعلق رکھتا ہے تو اس کا نام بتائیں. اور اگر جو ریسیپینٹ ہے فنڈز کا, اگر اس نے اس کو ٹیررزم کو پروموٹ کرنے میں استعمال کیے تو اس کا آپ کوئی کچا چٹا دیں. لیکن کچھ نہیں, جھوٹ کے اوپر ایک عمارت تعمیر کی جاتی ہے, میڈیا ٹرائل کیا جاتا ہے, اور اس کے بعد پھر جب مقصد حل ہو جاتا ہے تو وہ 2-4 سال میں بندہ نکل کر باہر آ جاتا ہے, اور جب وہ جو مقصد اس کا ہے وہ اچیو ہو چکا ہوتا ہے, یعنی دشمن کا. تو اب یہ صورتحال ہے. ایسی صورت میں مسلمانوں کو یعنی کیوں 2 لوگ پکڑے گئے؟ اس لیے کہ 2 ہی لوگ تو دعوت کا کام کر رہے تھے. یعنی جو کام سب کو کرنا چاہیے تھا وہ 2 کر رہے تھے. آپ مجھے بتائیے کہ کیا نمازیوں کو پکڑ سکتے ہیں؟ چونکہ نمازیوں کی ایک بڑی تعداد ہے, ہر مسجد میں آپ کو ماشاءاللہ 100-200 لوگ مل جائیں گے عام نمازوں کے اندر. تو اتنی بڑی تعداد جب مسلمانوں کی نماز پڑھنے والی ہے, تو نماز پڑھنے کی بنیاد پر کسی کو جیل میں ڈالا نہیں جا سکتا. ایک کو ڈالیں گے تو 10 کو ساتھ میں ڈالنا پڑے گا, 100 کو, 1000 کو, 10,000 کو ڈالنا پڑے گا. دعوت کا کام چونکہ 2 کر رہے تھے, چلو 4 کر رہے ہوں گے, تو اس لیے ان کو اسپاٹ کیا جانا, ان کو پکڑنا بہت آسان ہے. لیکن جب دعوت کا کام ہر مسلمان عالم دین کرے گا, دعوت کا کام ہر پڑھا لکھا مسلمان کرے گا, وہ اپنا یہ فرض جانے گا کہ مجھے اپنے پڑوسی کو, اپنے نیبر کو, اپنے کلیگ کو مجھے بتانا ہے کہ اسلام کیا ہے, چاہے پھر اس کے بعد وہ قبول کرے یا نہ کرے. تو بتائیے کس کس کو پکڑیں گے؟ تو پہلی اسٹریٹجی تو یہ ہے. دوسری اسٹریٹجی ہے آپ کی یہ آن لائن ورلڈ. ہم یہاں سے بیٹھ کر کیا کرتے ہیں؟ ہم دعوت کا کام کرتے ہیں. ہماری اسی وقت بہت سے ایتھیسٹ, بہت سے غیر مسلم ماشاءاللہ اس پروگرام کو دیکھتے ہیں, اور کئی الحمدللہ اسلام قبول کر چکے ہیں. تو اگرچہ ایک سلو پروسیس ہے, چونکہ صرف ایک طرف سے گفتگو ہو رہی ہے, دوسری طرف سے گفتگو نہیں. حالانکہ میں غیر مسلم بھائیوں کو دعوت دیتا ہوں کہ اگر وہ مجھ سے رابطہ کرنا چاہیں تو میں پرائیورٹی بیسس پر ان سے رابطہ کرتا ہوں, کہ اگر ان کو کوئی سوال ہے تو ان کا جواب باقاعدہ میں ان کو فون بھی کرتا ہوں, کہ ہو سکتا ہے ان کا کوئی سوال ہو اور کوئی عالم تک ان کا ایکسس نہ ہو, وہ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں, تو مجھے رابطہ کرنا چاہیے, یہ میری ذمہ داری ہے. تو تمام مصروفیات کو بالائے طاق رکھ کے میں ان سے رابطہ کرتا ہوں. تو یہ دعوت کا ایک مؤثر ترین فی الحال ذریعہ ہے ایسے حالات میں, جبکہ آپ کی جو اسٹریٹ دعویٰ ہے, اسٹریٹ دعویٰ جو سب سے زیادہ مؤثر ہے, وہ اگر نہ چل رہی ہو. اسٹریٹ دعویٰ بھی کرنی چاہیے. جو پڑھے لکھے مسلمان ہیں, ضروری نہیں کہ وہ مدرسے سے تعلق رکھنے والے ہوں, وہ جامعہ کے, یونیورسٹی کے, کہیں کے بھی ہوں. آپ قرآن کریم کی ایک ہندی کاپی, انگلش کاپی لیجئے اور تقسیم کرتے چلے جائیے. وہ پڑھے گا خود, اللہ تعالیٰ اس کو اگر اس کے حق میں ہدایت ہو تو وہ انشاءاللہ ہدایت پائے گا. ایک واقعہ آپ کو سنا دیتا ہوں, اس کے بعد پھر میں آج کی گفتگو بند کروں گا, کافی لمبی ہو گئی ہے. واقعہ یہ ہے کہ ایک کئی سال پہلے ایک صاحب افرو امریکن, یعنی جو یہاں پر بلیک کمیونٹی ہے, اس سے وہ ان سے تعلق رکھتے. تو ایک صاحب آئے تقریر کرنے کے لیے ہماری مسجد میں, اور مسلمان تھے, مسلمان ہو گئے تھے, اور انہوں نے تقریر کے دوران اپنا ایک واقعہ سنایا. کہنے لگے کہ میں ایک دور میں اپنے بہت ہی برے حالات سے گزر رہا تھا, فائنینشیل کرائسس تھے, ساتھ میں فیملی کرائسس, کچھ ان کے گھر میں واقعہ ہو گیا ہوگا, تو بہت بری صورتحال تھی, سخت ڈپریشن کا شکار تھا. تو میں کہیں جا رہا تھا, تو ایک مسلمان قرآن کی کاپیز تقسیم کر رہا تھا, تو اس نے مجھ کو زبردستی ایک قرآن کی کاپی پکڑا دی. باقی کوئی بات نہیں کہی, اس نے اپنا تعارف نہیں کرایا, اس نے کہا بھئی یہ لو. تو میں نے اپنی گاڑی کی ٹرنک میں اس قرآن کو پھینک دیا. اس کے بعد 2-3 مہینے گزر گئے اور میں اسی ڈپریشن کی حالت میں رہا. تو میں ایک دن اپنا ٹرنک کھول رہا تھا, تو میں نے دیکھا کہ وہاں قرآن کی کاپی پڑی ہوئی ہے. تو میں نے اس کو اٹھایا اور ویسے ہی چند ورق دیکھے کہ کیا ہے, اس آدمی نے مجھ کو دیا تھا. تو اس میں 2-3 جب میں نے ورسز پڑھے تو مجھے اچھا لگا, مجھے کچھ سکون سا محسوس ہوا. تو میں اس کو باقاعدہ, میں نے پوری کتاب, پورا قرآن کریم پڑھا, اس کا ترجمہ, اور اس کے بعد میری تو دنیا ہی بدل گئی. وہ ڈپریشن بھی ختم ہو گیا اور میں سکون مجھے حاصل ہوا, اور اس کے بعد پھر میں نے اسلام قبول کر لیا. تو بتائیے. اور پھر وہ آدمی یہ واقعہ سنا کر آپ دیدہ ہو گیا. وہ یہ کہنے لگا کہ میں اس محسن کا نام بھی نہیں جانتا کہ جس نے مجھے قرآن کریم یہ دیا تھا اور زبردستی مجھے دے دیا تھا کہ تم اپنے پاس رکھ لو, جب مرضی آئے پڑھ لینا. تو اتنا بڑا محسن ہے کہ جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے مجھے راستہ دکھایا, صحیح راستہ دکھایا, میری زندگی کے حالات بھی ٹھیک ہوئے اور ساتھ میں میری آخرت بھی بنی. میں اس محسن کا نام نہیں جانتا اور نہ میں اس تک پہنچ سکتا ہوں, اگر کبھی پہنچا تو پہنچا. تو یہ ایک مؤثر طریقہ ہے. تو آپ اپنے دوستوں تک, اپنے سڑک پر چلنے والوں تک, راہگیروں تک آپ قرآن کی کاپی تقسیم کریں.
چونکہ جتنا یہ جو نسخہ ہدایت ہے جتنا زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے گا، زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا نا کہ سامنے والا نہیں لے گا، یا یہ کہ وہ اپنے گھر پہ جا کر کہیں ڈال دے گا، لیکن ہو سکتا ہے کہ ایک وقت آئے کہ وہ اس کو اٹھا کر پڑھے، اتنا ہی کافی